بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تفسیر نمونہ جلد اول، تفسیر سورہ حمد۔ سورہ حمد کی خصوصیات، حصہ دوم۔ اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں رسول اللہ سے منقول ہے، جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی ہو۔ ایک اور حدیث میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب مذکور ہے، اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو۔ سورہ فاتحہ کے ثواب کو 2/3 قرآن کے تلاوت کے برابر قرار دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ قرآن کے ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے، دوسرے حصے کا قیامت سے، اور تیسرے کا احکام و قوانین شرعی سے۔ ان میں سے پہلا اور دوسرا حصہ سورہ حمد میں مذکور ہے۔ دوسری حدیث میں پورے قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ ایمان اور عمل ہے، اور یہ دونوں چیزیں سورہ حمد میں جمع ہیں۔ سوم، پیغمبر اکرم کے لیے اعزاز۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آیات میں سورہ حمد کا تعارف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے، اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا جو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا گیا۔ قرآن مجید اپنی تمام تر عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا۔ اس سورہ کا 2 مرتبہ نزول بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیان فرمائی: خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین سورہ حمد ہے۔ چہارم، تلاوت کی تاکید۔ سورہ حمد کی فضیلت کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث اسلامی میں جو شیعہ و سنی کتب میں موجود ہے، اس سورہ کی تلاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمان بخشتی ہے اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے، اس سے دل کو جلا ملتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانی ارادے کو کامیابی میسر آتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے خالق و مخلوق کے مابین انسانی جستجو فروتر ہو جاتی ہے، نیز انسان اور گناہ اور انحراف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: شیطان نے 4 دفعہ نالہ و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا، دوسرا وہ وقت تھا جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا، تیسرا وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بالرسالت کیا گیا، اور آخری وہ مقام تھا جب سورہ حمد کو نازل کیا گیا۔